وہی کر سکتا ہے، تعریف وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہو، اور نبی پاک کی تعریف کو، ان کی شان کو، ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم نبی پاک کی کیا تعریف کر سکیں گے؟ اور یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے ایک تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کی شان کو تو جانتا ہے، ان پر رحمت تو بھیج کیونکہ تو جانتا ہے ان کو کیا پہنچنا چاہیے۔ تو گویا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی خیال کیا۔ اسی طرح اس میں غور کرنے کی ایک بات اور بھی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان الرب یصلی کہ آپ کا رب یعنی بے شک رب تعالی درود بھیجتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنا کوئی وصفی صفاتی نام بھی بیان نہیں فرمایا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک پر جو رحمت اور درود پہنچ رہا ہے اس وصفی نام کی وجہ سے نہیں، اللہ کی ذات کا نام استعمال ہوا، اللہ یہ نام آیا تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، تو اللہ کی ذات ہے اور آگے علن نبی ہے کہ نبی کا نام نہیں لیا، اس میں اللہ تعالی کی محبت کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالی جو تمام صفات والا ہے وہ درود بھیجتا ہے کس پر؟ عظمت والے نبی پر۔ باقی تمام کی نبوت نبی پاک کا صدقہ ہے، نبی پاک اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی اور نبی بھی نہ ہوتا۔ تو اس میں نبی پاک کا اللہ سے خاص تعلق بھی ظاہر ہوا اور اللہ تعالی کی نبی پاک سے خاص محبت کا بھی بیان ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے اللہ کے بارے میں یہ سنا، اصل میں اتنا وقت نہیں کہ بہت تفصیل بیان کروں۔ آئیے، اللہ تعالی درود بھیجتا ہے، اب دیکھیں فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور کوئی فرشتہ اس سے مستثنا نہیں ہے، کسی کے لیے ایکسپشن نہیں ہے کہ کوئی ایک فرشتہ ہو جو نہ بھیجتا ہو، تمام فرشتے کتنے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک سے پوچھا ایک آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں ہوتے ہیں، 10 رات میں ہوتے ہیں، ایک اس کے دائیں ہوتا ہے، ایک اس کے بائیں ہوتا ہے، 2 آگے پیچھے ہوتے ہیں، 2 ہونٹوں کے پاس ہوتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، 2 پہلوؤں پر ہوتے ہیں، ایک پیشانی پکڑے ہوئے ہوتا ہے کہ بندہ عاجزی کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کو بلند کرتا ہے، اگر بندہ تکبر کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کو نیچے دکھاتا ہے، اور 10واں وہ جو نیند کی حالت میں انسان کے منہ میں سانپ کو داخل ہونے سے روکتا ہے۔ یہ ایک بیان ہے۔ ایک روایت میں ہے ایک بندے کے ساتھ 360 فرشتے ہوتے ہیں۔ مستدرک میں حدیث موجود ہے اللہ نے مخلوق کے 10 حصے کیے، 9 حصے فرشتے بنائے، 1 حصہ تمام مخلوق بنائی۔ حدیث معراج جس پر سب کا اتفاق ہے کہ 70,000 فرشتہ صبح بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے 7 آسمانوں سے اوپر، اور اسی کعبۃ اللہ کے اوپر بنا ہوا ہے، درمیان کی ساری فضا بھی کعبہ ہے، 70,000 صبح اس میں جاتا ہے، 70,000 شام اس کو جاتا ہے، اور جو اس میں ایک بار چلا جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے اندازہ کر لیں فرشتوں کی تعداد کا۔ ترمذی میں حدیث ہے آسمان چرچرایا اور اسے چرچرانے کا حق ہے، اس میں 4 انگل ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو یا قیام نہ کر رہا ہو یا رکوع نہ کر رہا ہو، یعنی ساری فضا فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو وہ ذکر فرما رہی تھی کہ 70,000 فرشتہ صبح نبی پاک کے روضے پر آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کیجئے اور سنیں، آدمی کے منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو منہ سے لفظ نکلتے ہیں ہر حرف سے ایک فرشتہ بنتا جاتا ہے، وہ فرشتے بنے وہ وہی ذکر کرتے ہیں جو وہ بندہ کر رہا ہے، اسی طرح ان کے منہوں سے جو حروف نکل رہے ہیں ان سے فرشتے، یہ سلسلہ آگے تک چلتا جاتا ہے۔ اگر انسان بشری قدورتوں سے پاک ہو جائے تو وہ ان تمام فرشتوں کو دیکھ لے کہ ساری فضا ان سے بھری ہوئی ہے۔ جواہر المعانی میں
حضرت ابو العباس تیجانی کا ایک قول ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ تمام مل کر بحری یعنی پانی کے جانوروں کا 10واں حصہ، یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ، یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، یہ مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اسی طرح 7 آسمانوں تک، پھر یہ سارے فرشتے مل کر ملائکہ کرسی کے مقابلے میں معمولی سی جماعت رہ جاتے ہیں، پھر یہ تمام مل کر حجاب عرش کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور حجابات کی تعداد 6 لاکھ ہے، ایک پردے کا طول و عرض آسمان و زمین کے برابر، اور اس کے درمیان تمام حصہ فرشتوں سے پر ہے۔ یہ تمام فرشتے مل کر ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش الہی کے گرد پرے جمائے مصروف عبادت ہے، ان کے سامنے یہ تمام یوں ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی شمار جانتا ہے ان کا کہ کتنے فرشتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے گردا گرد 70,000 صفیں ہیں فرشتوں کی، ان کے پیچھے 70,000 اور صفیں ہیں جو اگلوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسبیح میں مصروف ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر فرشتے کی تسبیح مختلف ہے، الگ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں ہیں جو بائیں پر دایاں ہاتھ رکھے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ تمام فرشتے ملائکہ لوح کے مقابلے میں کم، اور عرش کے 2 پایوں کے درمیان تیز رفتار پرندے کی اڑان 80,000 سال کی مسافت ہے۔ 366 پائے بتائے جاتے ہیں، ہر پائے کی مقدار دنیا سے 60,000 گنا زیادہ، 2 پایوں کے درمیان 60,000 صحرا، ہر صحرا میں 60,000 عالم، عرش کے اوپر 70 حجاب، ہر حجاب 70,000 سال کا، اور ہر 2 حجاب کے درمیان فاصلہ 70,000 سال کی مسافت کا۔ یہ تمام جگہ فرشتوں سے پر ہے، کوئی مشین بھی ایسی نہیں نکلی جو ان کو شمار کر سکے، اللہ ہی اس تعداد کو جانتا ہے۔ اب محبت کی بات سن لیجئے، آپ نے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں سنا، یہ تمام فرشتے اس شخص پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں جو نبی پاک پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندازہ کیجئے اس آدمی کی قسمت کا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اور کتنے فرشتے ہیں جو اس پر جواباً 10 مرتبہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جو شخص نبی پر درود و سلام نہیں بھیجتا یقیناً وہ غفلت میں ہے، وہ بد نصیب کہلائے گا۔ نصیب والا وہی ہے جو اپنے آپ کو اس شغل میں مشغول رکھے۔ اب حکم دیکھیے آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ بھی امت مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ ان کو آمنو کے لفظ سے پکارا گیا، ورنہ پہلے نبیوں کی قوم کو یا قوم یا ان کا جو بھی نام لیا گیا، یہاں ہم کو اہل ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی حکم دے رہا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو ان پر، سلام بھیجو۔ سلام بھیجنا سلمو کے ساتھ تسلیمہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف درود بھیجنا ہے، نہیں، خوب سلام بھیجنا ہے، اور یہ سلام نہ بھیجا جائے تو درود مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی درود بھیجا جائے اس میں سلام کا ہونا ضروری ہے۔ اور سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ سلام کے لیے یہ قانون ہے کہ سلام اس کو کرنا ہے جو سلام سنے اور سن کر جواب دے سکے۔ ساری دنیا نبی کو سلام کر رہی ہے، اللہ کی عطا سے نبی پاک سب کا سلام سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ یہ درود شریف کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑ حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ میرے ساتھ جو ہے کیا میں اسے چھو سکتا ہوں؟
تو نے اسے میرا جوڑ بنایا ہے، میں اسے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ تو اے خواتین اسلام ذرا آپ بھی سنیں، اپنی عظمت کو سنیں۔ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا میرے نبی پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیجو، یہی حوا کا مہر ہے۔ نسل انسانی درود شریف کی برکت سے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے حضرت علی کا یہ بیان سنیں، فرماتے ہیں جس طرح پانی آگ کو مٹاتا ہے اسی طرح درود گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہوا ہے جس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ جو کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے یہ فرشتہ اس شخص کا بھی اور اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ہمارا نام وہاں لیا جاتا ہے، اس بارگاہ میں ہمارا نام پکارا جانا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ قیامت میں ایک مومن کی نیکیاں کم ہوں گی، وہ بڑا پریشان ہوگا۔ ایک طرف سے ایک ہستی آئے گی اور ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا پلڑے میں ڈال دے گی نیکیوں کے، نیکیوں کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے یہ مہربانی جو مجھ پر کی ہے یہ کیا ہے، اس کاغذ میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجا کرتا تھا۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو مقبول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، اور ہماری تو تمنا یہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔